حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی اور سینئر تھی، جس کا نام شہر بانو تھا، حضرت عمر ابن خطاب نے ان کا نکاح امام عالی مقام سے کیا۔ تو شہر بانو کا نکاح امام عالی مقام کے ساتھ ہوا۔ دوسری جو دو شہزادیاں، ان میں سے ایک کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد کے ساتھ کیا گیا، اور تیسری جو کوئین تھی اس کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ تین بہنیں، ایک شہر بانو اور ان کی دو اور بہنیں جو ایک عبداللہ کے نکاح میں آئی جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ایک صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد کے نکاح میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے زین العابدین شہر بانو سے جو عطا کیا امام پاک کو، جو فرزند شہزادہ جو عطا کیا، وہ زین العابدین جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ عبداللہ کو، حضرت عبداللہ کو جو فرزند عطا کیا وہ حضرت سالم جو اپنے وقت کے فقیہ بنے۔ حضرت محمد کو جو بیٹا عطا کیا وہ حضرت قاسم جو صدیق اکبر کے پوتے ہیں۔ اب یہ تین بہنیں ان تینوں شخصیات کے نکاح میں آئی، تو تینوں کے گھر جو بیٹے ہوئے، ایک زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے، ایک حضرت سالم جو حضرت عبداللہ کے بیٹے، ایک حضرت قاسم جو حضرت محمد کے بیٹے۔ تو اب یہ تینوں جو شہزادگان جو عطا ہوئے تینوں بہنوں سے، تو یہ آپس میں کیا ہوئے؟ یہ خالہ زاد بھائی ہوئے۔ ناسبیت کا ہم رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم رافضیت کا بھی رد کریں۔ یہ کن کے شہزادے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے شہزادے حضرت محمد اور ان کے بیٹے حضرت قاسم، اور دوسری جانب حضرت عبداللہ جو عمر فاروق کے بیٹے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سالم۔ تو حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت زین العابدین، یہ تینوں آپس میں کزن برادر ہیں۔ اگر ٹھنڈک پہنچ رہی ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں۔ تو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تو یہ رشتے بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں۔ اچھا، اب حضرت امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے جو شہزادے عطا فرمائے، آپ نے اپنے ایک فرزند کا نام رکھا عبداللہ، ایک کا نام ہے حضرت زید جو شہید ہوئے، ایک کا نام ہے حضرت عمر۔ اب حضرت عمر یہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوئم خلیفہ حضرت عمر۔ اب ذرا سوچیے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو زین العابدین عمر نام رکھتے؟ ہرگز نہیں رکھتے۔ تو حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام، اور یہ باتیں شیعہ کتب میں بھی ہیں، تو زین العابدین نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، اور ایک کا نام زید شہید، اور ایک کا نام حسین الاصغر، ایک کا نام علی اصغر۔ تو آپ کے ایک شہزادے کا نام عمر بھی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کو عمر فاروق سے بھی پیار تھا، صدیق اکبر سے بھی پیار تھا۔ امام حسن کے جو حضرت قاسم شہید ہوئے کربلا میں، ایک نام ہم نے سنا کہ حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے ابو بکر تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کبھی سنا ابو بکر؟ نہیں، کیونکہ آج جو رافضیت جس طرح پھیل رہی ہے، یقیناً پھیل رہی ہے، ناسبیت بھی پھیل رہی ہے، تو ہمیں معتدل رہتے ہوئے کبھی بھی اپنی زبان سے یا کبھی سوچ میں بھی کسی بھی صحابی کی توہین بھی نہیں، ذہن میں بھی نہیں لانی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی کوئی شک نہیں اسلام پر ایک عظیم احسان ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے بھی، اور جن کی محبتوں میں اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام
حضرت حسن مجتبی کے ایک بیٹے ابو بکر جو کربلا میں شہید ہوئے، ایک حضرت عمر وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے، ایک حضرت قاسم کربلا میں شہید ہوئے، اور اسی طرح زین العابدین کے بھی جو فرزند ان کا نام بھی عمر تھا، کہ جو یقیناً حضرت عمر فاروق کی محبت میں ہی رکھا ہوگا کیونکہ دوئم خلیفہ ہیں۔ تو ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت کا وہ یہی ہے، وہ شخص رافضی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زید شہید میں اگلی جو میں ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا، یہ جو پہلی مرتبہ جو رافضی کا جو ورڈ کسی نے لیا ہے نا وہ حضرت زید نے لیا ہے، کہ رافضیت کیا ہے؟ یہ صحابہ کا بغض ہے، یہ لعنتی ہیں، یہ وہ غدار ہیں کہ کربلا کے بعد حضرت زید جو زین العابدین کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ جو کیا سلوک کیا گیا، وہ کون تھے؟ یہ رافضی تھے۔ اور یہ پہلی مرتبہ جو حضرت زید شہید نے، آپ کو زید شہید اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی شہید کیا گیا، آپ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے۔ تو اہل بیت کے یہ جو رافضی جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے دعوے میں مضبوط نہیں ہے، بلکہ یہ تو مولا مرتضیٰ کا نام لے کر فقط صحابہ کا بغض رکھتے ہیں دل میں اور صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ پاک کو بھی ہاتھوں کو اٹھا کر سلام پیش کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی۔ تو حضرت زید کو کس طرح شہید کیا، کنہوں نے کیا؟ اور پہلی مرتبہ جو روافض کا چہرہ جو سامنے جو ورز کہا گیا وہ حضرت زید نے فرمایا، اور زید جو امام زین العابدین کے شہزادے ہیں۔ آج 10 محرم کے دن اگر اہل بیت کی محبت کے یہ دعوے دار، بڑی محبت کا، ہمارے کچھ سادہ لو سنی مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو کتنی محبت ہے، کوئی محبت نہیں ہے اہل بیت سے۔ ہاں ویلڈ ہوگی اس وقت تک کہ جب کسی بھی صحابی کی وہ توہین نہ کرے۔ اگر ابو بکر کے گستاخ ہیں تو کیا ہمارے دل میں اتر سکتے ہیں؟ ایسی محبت یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی سید بھی، اور میں بار بار کہتا ہوں، سید صدیق اکبر کا گستاخ ہو، سیدہ عائشہ کا گستاخ ہو، یا حضرت عمر کا گستاخ ہو اور کہے میں سید ہوں، تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی سیادت چیک کر، کہ جنہیں سرکار نے اپنے قدموں میں لٹایا ہے، اپنے قدموں میں جگہ دی ہے، تو حضور کی آل ہو کر اگر ان پر بھونکے، نہیں، یہ سیدوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ سید تو صدیق اکبر ہوں یا عمر فاروق ہوں یا کوئی بھی سرکار کے صحابہ، یقیناً ان سے عزت اور محبت اور احترام کرنے والے ہوں گے۔ آج جو محرم کے دن ذوالجنا کے نام پر جو گورا نکالا جاتا ہے، ہم نے دیکھا اکثر پاکستان انڈیا میں، اس کو چوما جاتا ہے، اس کی بڑی خدمت کی جاتی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہم سب کچھ چلے، یہ سارا آپ کا نظریہ ہے یا آپ کی سوچ ہے، وجہ کیا ہے اس کو اتنی رسپیکٹ دینے کی؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اس پر امام حسین بیٹھ کر مقتل گاہ کی طرف گئے تھے، مقتل گاہ کی طرف اس پر بیٹھ کر گئے تھے۔ تو امام حسین ایک بار اس گورے پر بیٹھ کر مقتل گاہ کی طرف گئے، شہید کر دیے گئے، تو وہ دوبارہ خیموں کی طرف آیا، تو ہم اس کی یاد میں کہ جو حسین کی سواری بن جائے، وہ گھوڑا ہے، وہ ذوالجنا ہے، تو وہ ان کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل ہو جائے، اس کو چومیں گے، اس کو پیار کریں گے، اس پر چادریں چڑھائیں گے۔ یار آپ کریے، یہ آپ کا نظریہ ہے، ہم اس پر آپ کو نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کرتے ہو، وجہ یہ بتاتے ہو کہ اس پر حسین بیٹھے تھے۔ جب حسین ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے تو وہ گھوڑا تمہیں یاد ہے، تو ہجرت کی رات صدیق اکبر کے کندھوں پر مصطفیٰ بیٹھے تھے، تو وہ صدیق اکبر کیوں بھول گئے؟ وہ صدیق اکبر کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو آج تمہیں وہ گھوڑا تو یاد ہے، تو صدیق اکبر کے وہ مبارک کندھے کیوں بھول چکے ہو؟ کیوں صدیق اکبر پر تبرہ کرتے ہو یا عمر فاروق کی توہین کرتے ہو؟ نہیں حضرات گرامی،
यकीनन सिद्दीक अकबर पाक की गुस्ताखी, तौहीन, ये ईमान से बंदा खाली हो जाता है। जिस तरह हमारी जो निजात का जरिया अहले बैत की मोहब्बत है, अहले बैत अतहार के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत भी उतनी ही जरूरी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अहले बैत अतहार के साथ सहाबा की मोहब्बत की भी तालीम दें। अहले बैत का अगर कोई जिक्र करता है और कोई उसे कहे कि ये शिया हो चुका है, ये उसकी सोच है, ये उसकी कमी है, और अगर कोई इस तरह कर रहा हो कि अहले बैत का जिक्र करके सहाबा की तौहीन कर रहा है, तो यकीनन वो रावजी हो चुका है। तो अहले सुन्नत का नज़रिया इससे पाक है। हम यही कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबे हुजूर, नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला अहले बैत अतहार और सहाबा पाक का में वफादार बनाए।